اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں جی، ضخیم کتاب احیاء العلوم پڑھیں، مکاشفۃ القلوب پڑھیں، منہاج العابدین پڑھیں، دیگر بنیاد و طالبین پڑھیں، تنبیہ الغافلین، دیگر بزرگان دین کی کتابیں پڑھیں. صرف اسی بات کے اوپر زور ہے سارے کا سارا، دل پر ہے زور، دل پر سارے کا سارا، روح پر گفتگو ہے ساری کی ساری. جو اندر کی بیماریاں ہیں انسان کی ہے جی، اس کے اوپر گفتگو ہے. حسد ہے، بغض ہے، لالچ ہے، حرص ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ایمان کی پرواہ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. یعنی آج کا جوان کافروں کی تعریفیں کرتا نظر آتا ہے. یہ باہر چلے جائیں نا جی، جو لڑکے ہمارے گئے ہوئے ہیں، گفتگو رہتی ہے، وہ تو نہ پاکستان کو کچھ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو تو کچھ سمجھتے ہی کوئی نہیں. وہ تعریفیں کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ مسلمانوں سے بہت بہتر، تو یوں تو وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے ان لوگوں کو. میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، دل کی تختی پر لکھ لو. میں صرف تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بات کہ ایک مسلمان جو ہمارا کمزور سا مسلمان ہے، عام مسلمان، بالکل سادہ سا مسلمان، وہ اس کے سینے میں جو ایمان ہے وہ ایمان، اور پوری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لو، وہ جو ایمان کی ایک شمع اس کے سینے میں ہے، سارے خزانے کام میں اس کا ایمان بھاری ہے. ساری دنیا کی ترقیاں، ساری دنیا کے خزانے، ساری چمکتے دمکتے کمکمے، سارے کے سارے، ساری چلاکیاں، ساری دولتیں، ساری شہرتیں ایک طرف رکھ لو، ایک ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے سارے چیز. میں کل بیان کی تھی یہ بات، قیامت کے دن کافر یہ کہے گا جو عذاب میں مبتلا ہوگا کہ میرے پاس زمین برابر سونا ہو. کتنا؟ پوری زمین کے برابر سونا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھی دے دے. جہنم کا عذاب ایسا ہے، اور ایمان کی قدر تب پتہ چلے گی انسان کو، مرنے کے بعد انسان کو ایمان کی قدر پتہ چلے گی. ایمان برباد ہوتا کیسے ہے؟ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اور والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، مرتبے والے ہیں، مقام والے ہیں جی. تو ان پر نزا کی کیفیت طاری ہوئی، لیکن یہ کہ معاملات سیدھے نہیں ہو رہے تھے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، روح نہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے جو ہے بتایا گیا، آپ والدہ کے پاس تشریف لے گئے، ان کی پوچھا کہ اعمال کیسے ہیں؟ یا رسول اللہ بہت نیک ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کثرت سے کرتے ہیں. کہا پھر تم ناراض ہو؟ یا رسول اللہ میں ناراض ہوں، اور کسی گناہ کی وجہ سے نہیں کہ کوئی گناہ کرتے تھے، وہ صرف یہ کہا کہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتے ہیں. آپ نے معافی کروائی، جب معافی ہوگی تو کلمہ طیبہ جاری ہوا اور جنت کو سدھار گیا. اتنے مرتبے والے، اتنے مقام والے، سارے غوث کتب ابدال جتنے پیر ہیں اس وقت سے لے کر 14 صدیوں میں جتنے پیر ہوئے نا، سارے ملا لو نا، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. سارے اکٹھے کر لو، نہیں پہنچ سکتے. لیکن والدہ بھی ان کی صحابیہ تھی، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والی تھی، آقا کا فیض تھا ان کے پاس میں. تو اس معاملے میں جو ہے والدین کے معاملے میں بندے کا مرتبہ مقام نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ہے. ماں کو اللہ نے ایسی شان عطا فرما دی ہے، ایسا مقام عطا فرما دی ہے. تو والدین کی نافرمانی، ان کے سامنے جو ہے زبان درازی کرنا، اور ان کے سامنے چلاکیاں کرنا، ان کے سامنے دلیلیں دینا، ان سے اوپر بننے کی کوشش کرنا. میں یہ دیکھا ہے، ہم جتنے مرضی عقل مند ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، کبھی کبھی ہمیں سامنے آ جاتا ہے کہ باپ جو بات کر رہا ہوتا ہے اور ماں جو بات کر رہی ہوتی ہے، ہم اتنی عمر اور بھی گزار دینا، وہاں تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے جی. ان کے سامنے نہیں، ان کے سامنے تو اس طرح بات کرنی چاہیے. اگرچہ ہمارے ہاں ماحول ہی نہیں ہے وہ والا، جیسے ہم پیروں سے نہیں بات کرتے، ایسے بات کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں.
یہ لفظ اگر کسی پیر کے بارے میں آگے ہو، افی ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، پیر کے بارے میں آگے ہو، والد کے بارے میں اور والدہ کے بارے میں ضرور آئے. یہ قرآن شریف میں آئے، کہا اف بھی نہ کہنا اور ان سے جو ہے قل لہما قولا کریما، ایسی بات کرنا جو نہایت ہی اچھی طرح اچھی بات ہو. قولا کریما ہے، کریمانہ انداز، یوں بچھا ہوا انداز. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے ہاتھوں کو یوں بچھا دے جیسے رحمت کے بازو بچھا دے. اللہ نے فرمایا. آپ کو اس کی مثال دو، جیسے مرغی نہیں بچھا دیتی ہے اپنے چوزوں کے لیے، یوں بڑی کر لیتی ہے، یوں بچھا دو رحمت کے بازو. اور کہا کہ ساری زندگی خدمت کرتا رہے ان کی، پھر بھی تو حق ادا نہیں کر سکے گا. حق ادا کر سکے گا نہیں. جب پھر بھی حق ادا نہ کرے تو پھر میری بارگاہ میں دعا مانگتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میری تو بس ہو گئی، میں جتنی بھی خدمت کر لوں حق ادا نہیں کر سکتا، اب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو بدلہ عطا فرما ان کو. جس طرح میرے ساتھ احسان کرتے رہے ہیں، اے کریم میری بساط نہیں ہے کہ میں بدلہ چکا سکوں، تو دے ان کو، اس کا اجر تو عطا فرما. میں جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے نا، دعا صرف دعا کہہ رہا ہوں، اس کی رزق میں اللہ برکت دے دے گا، اس کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما دے گا. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری دنیا بھی اچھی نہیں ہو سکتی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو سکتی نہیں.